الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جناب. یس سر. جی میرا نام ڈاکٹر حافظ انس نظر ہے. آپ ہمارا ادارہ ہے النور سینٹر ٹاؤن شپ جامعہ لاہور الاسلامیہ لاہور کا ایک معروف ادارہ ہے، اس کی ایک برانچ ہے النور سینٹر. تو اس کے تحت ہم یہ آن لائن کورسز کرواتے ہیں. لانگ کورسز بھی ہیں، شارٹ کورسز بھی ہیں. تو آپ لوگ ایک لانگ کورس کو شروع کر رہے ہیں. آج آپ کا پہلا دن ہے اور آپ کی شاید پہلے کلاس ہو چکی ہے. تو اب آپ کی ترجمہ قرآن کی کلاس ہے. اس سے پہلے آپ کا کون سی کلاس ہوئی ہے؟ کنہوں نے لی ہے؟ عربک گرامر کی. مطیع الرحمان صاحب آپ کے ٹیچر تھے؟ یس سر، مطیع الرحمان صاحب. جی جی چلیں جی. یہ اگر اپنے مائک بند کر دیجئے، جس نے بات کرنی ہو تو مائک کھول لیں. جی بہت شکریہ. تو النور سینٹر ٹاؤن شپ میں مسجد ہے ہماری، اور وہاں ہمارے کئی شعبے کام کر رہے ہیں. ہمارا ویب سائٹ کا شعبہ ہے، ہمارے ویڈیو اسٹوڈیو ہے، آڈیو اسٹوڈیو ہے، ویلفیئر کے کام ہیں، اور پھر ہمارا وہاں آن لائن ٹیچنگ کا ایک پورا ادارہ ہے محدث آن لائن انسٹیٹیوٹ کے نام سے. اس کے تحت ہم یہ کورس کروا رہے ہیں. اور یہ استاد جی یہ جن لوگوں نے مائک کھولا ہے ان لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتائیں مائک بند کر دیں. جی میں نے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ اپنے مائک بند کر دیں. جس نے بات کرنی ہو تو وہ اپنا مائک اس وقت آن کر لے، کھول لے، ورنہ اپنا مائک بند رکھیں تاکہ اگر کوئی آواز وغیرہ آئے تو باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. تو یہ ادارہ اور یہ سارا سسٹم میری سپرویژن میں ہی کام کر رہا ہے، میرے پاس ہی اس کی ذمہ داری ہے. میرا انٹروڈکشن، میرا تعارف، جیسے میں نے ذکر کیا کہ میرا نام انس ہے. میں نے درس نظامی کیا ہے. ہمارا ادارہ میں نے ابھی نام لیا اس کا جامعہ لاہور الاسلامیہ، جو ہمارا پیرنٹ ادارہ ہے، مین ہمارا مرکزی ادارہ ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ. لاہور کا ایک معروف دینی مدرسہ ہے اور لاہور کے بڑے مدارس میں سے ایک دینی تعلیم کا ادارہ ہے. میں نے یہیں سے ہی درس نظامی کیا ہے 8 سالہ. میں نے پھر BCom بھی کیا تھا اس کے ساتھ. اس کے بعد میں چلا گیا تھا مدینہ یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ. وہاں سے میں نے لائسنشیٹ کیا ہے، 4 سال کا کورس کیا ہے لائسنشیٹ ان شریعہ، جس میں ہم نے فقہ، اصول فقہ، اسلامک لا، اسلامک انہیریٹنس وغیرہ. کون ہے یہ ہماری یہ ہماری اسپیشلائزیشن تھی فقہ میں، اصول فقہ میں، اسلامک لا میں اور انہیریٹنس میں. اور پھر وہاں سے آنے کے بعد
میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے تفسیر میں، اور میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک یہ تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور شروع سے چلتا آ رہا ہمارا جو ایک تفسیر کا ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار صحیح ہے، یا ایک نیا اسکول آف تھاٹ آیا ہے جس کو فراہی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. مولانا حمید الدین فراہی اس کے بانی، اس کے سرخیل ہیں. ان کے شاگرد امین حسن اصلاحی، جن کی تفسیر تدبر قرآن ہے، ان کے شاگرد تو نہیں ہیں براہ راست، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، جاوید احمد غامدی. تو یہ اسکول آف تھاٹ، انہوں نے ایک تفسیر کرنے کا نیا طریقہ کار ایک بیان کیا اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، نظم قرآن اور عربی زبان کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرنا. تو میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک یہ تھا کہ کمپیریزن کیا جائے کہ قرآن کریم کا تفسیر کا یہ طریقہ کار یہ سلف صالحین والا ہے کہ یہ سلف صالحین کے طریقے سے فرق ہے، اور کس حد تک فرق ہے. بہرحال میں آج کل یونیورسٹی آف لاہور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز. تو آپ سمجھیے کہ وہاں کی ذمہ داری میرے پاس ہی ہے. ویسے تو میں وہاں ہیڈ نہیں ہوں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کوئی اور ہیں، لیکن میں کوآرڈینیٹر ہوں ڈپارٹمنٹ کا. تو یونیورسٹی آف لاہور میں میری ذمہ داری ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. میں وہاں ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسز لیتا ہوں، اور وہاں بھی الحمدللہ ہم نے قرآن سائنسز کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا ہے. تو بہرحال ہماری یہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہے. آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے کام کے لیے چنا ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے چنا ہے. ساری دنیا اللہ ماشاء اللہ دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے. اللہ نے توفیق دی آپ لوگوں کو کہ آپ نے اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے. آپ میں سے کسی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ کورس کرنا ہے، تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اور یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. علم سیکھنا یہ اتنی فضیلت کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا ذکر قرآن کریم میں اپنے نام کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھیے ہمارے دین کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ توحید اتنی بڑی حقیقت ہے کہ توحید کی گواہی اللہ رب العالمین دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، حقیقی معبود وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. اس بات کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ اس کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے، اور اس کی گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے، اور اس کی گواہی اہل علم نے بھی دی ہے. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں.
اور یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، تو یہ آپ اس کو دیکھیں گے بھی. آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی سر. جی. تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی. کس بات کی گواہی دی؟ اللہ نے لا الہ الا اللہ کی. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس بات کی گواہی اللہ نے بھی دی، اور اس بات کی گواہی فرشتوں نے بھی دی، اور اس بات کی گواہی اہل علم نے بھی دی. اللہ رب العالمین جب گواہی دے دیں ایک بات کی، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے. پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہوتی ہے. شہید بینی و بینکم، جب سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے تو اللہ اس بات پر گواہ ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی گواہی اللہ نے دی ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، آپ کی رسالت کی اور آپ کی حقانیت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گواہی اللہ نے دی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے. لیکن اللہ یشہد، سورہ نساء آیت نمبر 166 ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. اللہ نے کیا نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ قرآن، وحی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے، تو وہ یہ بات جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی ہے. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کے بڑے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یشہدون، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اللہ کیا فرماتے ہیں وکفیٰ باللہ شہیدا، کہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ کی گواہی آ جائے تو اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر ذرا میں دوبارہ پہلی آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں. شہید اللہ انہ، ذرا اس آیت پہ غور کیجئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے علماء کی. اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں اللہ اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی توحید کی. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، انصاف پر قائم رہتے ہوئے. حالانکہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے کہ جب اللہ ایک بات کی گواہی دے دیں تو نہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہے، نہ اہل علم کی گواہی کی ضرورت ہے. جب اللہ نے گواہی دے دی تو اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت باقی رہ ہی نہیں جاتی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا اور اہل علم کا ذکر کیا. یہ صرف اور صرف اللہ نے فرشتوں کو اور اہل علم کو اعزاز بخشا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں مقام بخشا ہے کہ اللہ کے نام کے بعد، اللہ کی گواہی کے بعد نہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہے، نہ اہل علم کی گواہی کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس سے فرشتوں کی فضیلت کا علم ہوا
کہ وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام، وہ تو آرام بھی نہیں کرتے، تو ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اہل علم کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام نے اس کو اہل علم کی بہت بڑی فضیلت قرار دیا ہے اس آیت کریمہ کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام۔ یہ 5 رسول اولو العزم پیغمبر ہیں، سب سے افضل رسول یہی ہیں، اور ان میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد سیدنا ابراہیم، ان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا اختلاف ہو گیا، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو مسلمان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، یہودی کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ سب سے افضل ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ تو مسلمان سے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ تو یہودی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھ پر زیادتی کی ہے مسلمان نے، ہمارا یہ اختلاف ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبیوں میں اس طرح کر کے فضیلت بیان نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کریں گے، سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا مجھ سے پہلے ہوش آ چکے ہیں ان کو۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہے؟ انہوں نے کوئی خطاب کیا، کوئی اللہ کی تعریف کی، کوئی لوگوں کو نصیحت کی۔ لوگوں پر اس نصیحت کا اتنا اثر ہوا، لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ کسی نے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے تو مجھے کلام کا شرف بخشا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ جائیے، وہاں آپ کو ایک شخص ملے گا، آپ نے اس سے مزید علم حاصل کرنا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم کی کہ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، فلاں مجمع البحرین جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، وہاں آپ کو ایک اللہ کا بندہ ملے گا، آپ نے وہاں جا کر اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اب نکلتے ہیں اپنے گھر سے، ان کے ساتھ ان کا ایک خادم ہے، اور خادم کا کیا نام ہے؟ یوشع بن نون، جو بعد میں پیغمبر بنے، جلیل القدر پیغمبر، جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کے لیے گھر سے نکلنا، اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے جا کر مزید علم حاصل کرنا ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بوجھ محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے افضل کون آ گیا، یہ اب مجھے مزید علم حاصل کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہوئے، خوش ہوئے، اور کہتے ہیں لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا،
کہتے ہیں کہ میں اب چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ میں دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچ جاؤں جو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ وہاں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں اب مجمع البحرین تک پہنچنے کے لیے سفر کرتا رہوں گا، یا پھر مجھے کئی صدیاں اگر لگ جائیں تو کئی صدیاں بھی میں چلتا رہوں گا اور میں مجمع البحرین تک ضرور پہنچوں گا۔ میں کبھی بھی مجمع البحرین پہنچنے سے تھکوں گا نہیں، چاہے مجھے کئی صدیاں کیوں نہ چلنا پڑے۔ قرآن کی آیت ہے، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، میں نہیں ٹلوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا پھر میں صدیاں گزار دوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم کی کہ موسیٰ جیسا اللہ کا بندہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے شوق میں نکلا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت خضر وہاں ملے ان کو، لمبا قصہ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تھے، حضرت خضر نے کہا تھا آپ نے سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہوتا تھا کیونکہ خرق عادت معاملات پیش آ رہے تھے۔ تو بہرحال حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہو گیا ہے، لیکن کشتی میں جا رہے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو وہ ایک پرندے نے پانی میں منہ مارا، چڑیا نے، اور اس کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ لگا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی حیثیت اس سمندر کے مقابلے میں یہ پرندے کی چونچ کے ساتھ پانی لگا ہے، تو ہمارے علم کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ علم کی فضیلت ہے کہ جس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیا اتنے شوق کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ دین سیکھتے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں، وہ گویا کہ نبوی وراثت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نبوی وراثت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نبی جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ درہم و دینار چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی جماعت، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے کوئی ترکہ نہیں چھوڑ کے جاتے مال و دولت کا دنیاوی۔ ما ترکنا صدقہ، ہم جو کوئی مال و دولت ہمارا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے کوئی ورثاء نہیں ہوتے جو ہمارے ترکے کے مالک بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کرام علیہ السلام نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، وانما ورثوا العلم، انہوں نے تو علم کی وراثت چھوڑی ہے، قرآن کی وراثت چھوڑی ہے، حدیث کی وراثت چھوڑی ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو اس وراثت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ تو علم سیکھنے والے اور کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ در حقیقت انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صحیح طریقے سے علم سیکھتا ہے اور پھر اس کو آگے سکھاتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد شخص پر. عالم کون ہے اور عابد کون ہے؟ میں حدیث مکمل کرنے سے پہلے ذرا عالم اور عابد کا فرق واضح کر دوں آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کا اور عابد کا فرق واضح کیا ہے. عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو شرعی علم سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. عابد کون ہے؟ عابد وہ ہے جو خود تو اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود کتاب و سنت اور کتاب و سنت کے گہرے مسائل ان کو حل کر سکے، اس کو دینی مسائل کا علم ہو، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا تو وہ علماء سے پوچھ کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صرف فرائض ادا نہیں کرتا، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، سنن واجبات بھی ادا کرتا ہے، لیکن وہ علماء سے پوچھ کر، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کریں. تو عابد وہ شخص ہوتا ہے جو خود تو عالم نہیں ہے، جو خود تو کتاب و سنت کی گہری سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن وہ علماء سے پوچھ کر عمل کرتا ہے، پورا روزے رکھتا ہے، فرضی بھی نفلی بھی، راتوں کو قیام اللیل بھی کرتا ہے، اور جو دین نے جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے علماء سے پوچھ کر. یہ ہے عابد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک عالم کی اور ایک گناہ گار شخص کا تقابل نہیں کیا، آپ نے ایک عالم کا اور ایک عابد شخص کا، دین پر عمل کرنے والے شخص کا تقابل کیا ہے. آپ نے فرمایا دونوں کے مقام و مرتبہ کا اتنا بڑا فرق ہے، ایک عالم کا اور ایک عابد کا. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد شخص پر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے نبی کی فضیلت امتی پر، ایک ادنا امتی پر. یہ کتنا بڑا فرق ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دین سیکھنے والا، دین سکھانے والا، اگر وہ صحیح طریقے سے دین سیکھتا ہے، صحیح طریقے سے دین سکھاتا ہے، عمل کرتا ہے دین پر، تو اس کا کتنا بڑا مقام ہے. اس سے دین کی اہمیت کا پتہ لگ جاتا ہے. آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک عالم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے دین سیکھنے والے کی، دین سکھانے والے کی. آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کھول رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے ساری، یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک شخص عابد تھا اور ایک شخص عالم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، آپ نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک تم میں سے ادنا امتی پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، تمام اہل آسمان، تمام اہل ارض، یعنی آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں. اللہ کی کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو آسمان و زمین میں نہ ہو؟ اللہ کی تمام مخلوقات آسمان اور زمین میں ہی ہے. گویا کہ ساری کی ساری مخلوقات، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اور تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، حتیٰ کہ مچھلی پانی میں، یعنی کسی ایک چیز کا بھی استثناء نہیں ہے، کسی ایک مخلوق کا بھی استثناء نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام لوگ، اللہ بھی اور اللہ کی تمام مخلوقات بھی،
یہ کیا کرتے ہیں؟ لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ درود بھیجتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے پر، لوگوں کو اچھی بات سکھانے والے پر، لوگوں کو دین سکھانے والے پر۔ اگر وہ واقعی دین سکھائے، دین کے نام پر کوئی اور چیزیں نہ سکھانا شروع کر دے، دین کے نام پر بدعات خرافات نہ سکھانا شروع کر دے، اگر لوگوں کو حقیقی دین سکھائے تو اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اور اللہ کی تمام مخلوق وہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا اللہ کی ثنا کرنا ہے، اور مخلوقات کا درود بھیجنا وہ اللہ سے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، اللہ اس شخص کے درجات بلند کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الدنیا ملعونہ، اے لوگو یہ دنیا ساری کی ساری منحوس ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری منحوس ہے، باعث نحوست ہے۔ ملعون ما فیہا، نہ صرف یہ دنیا ملعون ہے بلکہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی باعث نحوست ہے۔ سوائے کس کس چیز کے؟ سوائے تین چیزوں کے، ایک اللہ کا ذکر، اور جو اللہ کے ذکر سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، اللہ کا ذکر اور اس سے متعلقہ چیزیں۔ وعالم او متعلم، یا پھر عالم اور یا پھر متعلم، یہ تین لوگ چھوڑ دیں، باقی ہر چیز دنیا و ما فیہا وہ ملعون ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث مبارک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے بہت بڑے مقام اور بہت بڑے مرتبے سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ جو مقام عالم کا ہے وہی مقام متعلم کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ عالم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ دین کا علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن سکھانے والا اور قرآن سیکھنے والا، یہ دونوں سب سے بہتر ہیں۔ دنیا ان کو افضل مانے یا نہ مانے، دنیا ان کو مقام مرتبہ دے یا نہ دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی سے نکلی ہوئی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل قرآن سیکھنے والا ہے یا قرآن سکھانے والا ہے؟ جی شہروز ندیم صاحب۔ جی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا شہروز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ متعلم اور عابد میں کیا فرق ہے؟ مطلب عابد بھی وہی چیز نا یہ جو متعلم ہے؟ نہیں، عابد وہ ہے جو دین سیکھتا نہیں ہے، یعنی وہ خود قرآن حدیث اور قرآن حدیث کی گہرائی اور فقاہت وہ نہیں سیکھتا۔ اس نے جو بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ علماء سے پوچھ لیتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے بزرگوں سے، علماء سے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، جیسے وہ بتا دیتے ہیں ویسے وہ پڑھ لیتا ہے، یہ تو ہے عابد۔ لیکن متعلم وہ ہے جو باقاعدہ دین سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، عربی زبان، گرامر، دیگر علوم سیکھتا ہے، وہ دین میں فقاہت حاصل کرنے کی، گہرائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی گہرائی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تو وہ ہے جس کو سمجھ بوجھ عطا ہو گئی ہے، اور ایک وہ ہے جو سمجھ بوجھ دین کی گہرائی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ میں آپ سمجھیے کہ ان کا مقام و مرتبہ آگے پیچھے ہے۔ اور ایک ہے عابد، مطلب متعلم کل کو عالم بنتا ہے۔ ہاں وہ دین سیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ عالم بن جائے گا، وہ اس مقام پر فائز ہو جائے گا
جب تک وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ سمجھیے کہ وہ اسی مقام و مرتبے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جو عالم کا مقام و مرتبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ علم سیکھنے کا رستہ تو سیدھا جنت کا رستہ ہے. صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے فرمایا کہ علم سیکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جب ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کیوں؟ رضن لطالب العلم، طالب علم پر خوش ہوتے ہوئے، واری جاتے ہوئے کہ اتنا بلند مقام اس شخص کا، یہ اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کے راہ میں نکلا ہے، یہ اس کے لیے سفر طے کر رہا ہے، یہ اس کے لیے قربانی دے رہا ہے، یہ اس کے لیے وقت نکال رہا ہے، اپنی رات کی نیند، اپنا آرام اور مال و دولت خرچ کر رہا ہے. تو فرشتے اس پر راضی ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان وحی سے. تو بہرحال اتنے فضائل ہیں، وہ فضائل میں بیان نہیں کر سکتا سارے آپ کے سامنے، لیکن بعض ان میں سے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں آپ کو شوق دلانے کے لیے، اور جو آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے اللہ آپ کے اس فیصلے میں برکت دے، اور اللہ پھر آپ کو استقامت دے. اللہ ہم سب کو استقامت دے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور پھر وہ علم ہمارے لیے نفع بخش علم بنے. کئی لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے اس کے مطابق، پھر وہ اس علم سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں. ہمیں اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں اس علم کو نفع بخش بنانے کی کوشش کرنی ہے. علم نفع بخش کیسے بنتا ہے؟ جب علم جو سیکھا جائے اس پر عمل کیا جائے. علم نفع بخش کیسے بنتا ہے؟ جو علم سیکھا ہے انسان اس پر خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صرف علم نہیں مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کیا ہے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. میں اکثر جب بھی درس شروع کرتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا ہوں، اے اللہ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. وعلمنا ما ينفعنا، اے اللہ ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے. بعض دفعہ ہم ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں نفع ہی نہیں دیتی، ہم ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے. وزدنا علما، اور اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، مسنون دعا. یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور آپ نے اللہ سے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. یہ بھی آپ کی دعا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے، آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو علم نفع نہ دے. یعنی وہ علم حاصل کریں، وہ علم ہم پر وبال بن جائے، اللہ معاف کرے، جب ہم اس کے مطابق عمل نہ کریں، جب ہم وہ علم سیکھ کر بھی دنیا کے پیچھے پڑ جائیں. جی یاسر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اب یہاں پہ ہمارے عشاء کی اذان ہو چکی ہے، جی جی اب مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ سے لیکچر بھی بہت. جی آپ میں سے بعض لوگ نماز کے بارے میں سوال کر رہے تھے. دیکھیے اصل میں ہماری یہ آن لائن کلاس ہے، تو آپ میں سے کئی لوگ، میں لاہور میں موجود ہوں، آپ میں سے کئی لوگ لاہور کے ہوں گے، کئی لوگ آپ میں سے دوسرے شہروں کے ہوں گے پاکستان میں، آپ میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیرون ملک سے ہیں، اور پھر نمازوں کے اوقات مختلف ہیں ہمارے ہاں. تو ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ نمازوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی کلاس ارینج کرتے ہیں اور اپنی کلاس شیڈول کرتے ہیں، اور وہ نماز کے بارے میں بتا دیتے ہیں. انہوں نے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے، ان کے ہاں جب نماز ہوتی ہے تو وہ اس کے مطابق بتا دیتے ہیں کلاس میں کہ ہم نماز کے لیے اتنا وقفہ کریں گے، ہماری 2 کلاسز کے درمیان نماز کا وقفہ ہوگا یا درمیان میں 10 منٹ کا وقفہ ہوگا. تو وہ نماز کے مطابق وقفہ اپنے مطابق وہ بتا دیتے ہیں کلاس والوں کو. اب کلاس والوں میں سے آپ میں سے فیمیلز وہ تو
نماز انہوں نے باجماعت اس طرح کر کے نماز نہیں پڑھنی ہوتی مسجد میں جا کر، وہ تو کلاس کے مطابق نماز کو سیٹ کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے نماز کے مطابق، وقت کے مطابق نماز پڑھ لیا کریں، چلے جایا کریں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، اور پھر واپس آ جایا کریں۔ ویسے ہر ٹیچر وہ جو ان کے ہاں نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے مطابق وہ نماز کے لیے بتا دیتے ہیں کلاس میں۔ میں اپنی بات کروں تو ہمارے ہاں میں ماڈل ٹاؤن میں ہوتا ہوں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں، تو ہمارے گھر میں ہی مسجد ہے، تو وہاں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں عشاء کی نماز کچھ لیٹ ہوتی ہے۔ وہ گروپ میں ایڈ کر دیا۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ سب کاموں سے فارغ ہو کر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد پھر مزید کسی سرگرمی میں ہم مصروف نہ ہوں، تو ہمارے ہاں 8 بجے رات کو عشاء کی نماز ہوتی ہے، 7:45 بجے 8 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو ہم اس وقت پھر عشاء کی نماز یہ ذرا اپنے مائک بند کر دیجیے اگر تو ہماری جو یہ کلاس ہے 6 سے 7 بجے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کو، تو ہماری یہ کلاس ہوگی مسلسل، ہم اس میں نماز کا وقفہ نہیں کریں گے۔ آپ میں سے جس کی نماز کا وقت آتا جائے تو اپنے اپنے وقت کے مطابق کچھ دیر کے لیے وقفہ کر کے نماز کے لیے چلا جائے، اور پھر واپس آ کر کلاس میں شریک ہو جائے۔ یہی ہمارے ہاں طریقہ کار ہے کلاسز میں۔ پہلے ہم نے ایک دفعہ کوشش کی، ہماری یہ کلاسز کوئی 2-3 سال سے جاری ہیں، ہم نے ایک دفعہ کوشش کی کہ ہم باقاعدہ نماز کا وقفہ دیں، لیکن وہ پھر فیزیبل نہیں رہا، کیونکہ ہم اپنے مطابق وقفہ دیتے تھے، وہ آگے اسٹوڈنٹس کو وہ فیزیبل نہیں ہوتا تھا۔ بعض جا رہے ہیں نماز کے لیے، بعض کا ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، تو پھر ہم نے اس کے لیے پھر یہی رکھا کہ ٹیچر اپنے مطابق نماز کا وقفہ کر لیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو، تو اسٹوڈنٹس وہ اپنے اپنے مطابق ارینج کر لیتے ہیں۔ تو ہماری جو 6 سے 7 بجے کلاس ہے، اس میں یعنی ہمارے ہاں نماز چونکہ لیٹ ہوتی ہے، 8 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو ہماری کلاس مسلسل ہوگی درمیان میں۔ آج تو ہماری 40 منٹ کلاس بند ہو گئی ہے، آگے انشاءاللہ ہماری کلاس بند نہیں ہوا کرے گی، ہماری مسلسل کلاس ہوا کرے گی، درمیان میں 40 منٹ کے بعد کلاس بریک بھی نہیں ہوگی، تو ہماری جب کلاس شروع ہوگی تو پھر مسلسل ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کا وقفہ نہیں ہوگا، آپ میں سے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ درمیان میں جا کر پھر واپس آ جائے کریں۔ میسیج چیک کر دیا کریں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں چیٹ میں۔ بعض دفعہ کلاس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں یا کلاس میں ہم کویسچن آنسرز کرتے ہیں، اس میں پھر پتہ ہو کہ فلاں شخص موجود نہیں ہے، تو جاتے وقت ایک دفعہ چیٹ میں چاہے میسیج کر جائیں۔ تو ہم نے علم کے حوالے سے اور علم کی فضیلت کے حوالے سے بعض باتیں جو میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کے سامنے۔ لیکن عمر کیا علم ہے جی اکثر میں نے دیکھا ہے۔ جی کوئی سوال کر رہا ہے آپ میں سے؟ یہ استاد جی ہم لوگوں کے مائک کھلا ہے تو اوروں کو بھی مشکل بناتے ہیں۔ جی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ اکثر اپنے مائک بند کر دیا کریں، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے ہینڈ ریز کر لیا کریں، سوال کر لیا کریں، پھر میں جواب دے دیا کروں گا۔ تو اپنے مائک آپ اکثر بند رکھا کریں، کیونکہ پھر باقی لوگ بعض دفعہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لڑکے بھی ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ کو عمومی طور پہ علم کے حوالے سے بعض گزارشات پیش کی ہیں۔ اب چونکہ ہماری کلاس قرآن کریم کے حوالے سے ہے، تو قرآن کریم کی ہمارے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے قرآن کا اور قرآن کو سیکھنے کا۔ تو اگر میں یہ کہوں ایک جملے میں کہ قرآن کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اگر میں کہوں کہ قرآن کی دین اسلام میں یہ اہمیت ہے کہ دین اسلام قرآن کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے، کوئی اگر سوال کرے، اگر میں جواب دوں کہ اسلام قرآن کا نام ہے، تو یہ ایسی ہی بات ہی ہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی آخر الزمان، سید الانبیاء والمرسلین، اور یہ جو اللہ کا دین اسلام ہے، یہ اللہ نے ہر نبی پر نازل فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس دین کو مکمل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو پہلی وحی جب آپ پر غار حرا میں ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وحی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں، اور آپ کی تقریباً 23 سال کی نبوی زندگی ہے۔ اس 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا، جب آخری وحی وغیرہ آپ پر نازل ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی آپ پر 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے۔ نبوت کی ابتدا بھی قرآن سے ہوئی ہے، اور جب قرآن کریم کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں رہے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب آخری وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چند راتیں حیات رہے ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آخری وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281، یہ سب سے آخر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ پورے قرآن میں سب سے آخری آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ جو سود کی آیات ہیں سورہ بقرہ میں، تو ان آیات کے آخر میں یہ آیت کریمہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند راتیں زندہ رہے، 9 راتوں کا ذکر ہے، اور پھر آپ بیمار تھے، اور پھر آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آخری صورت مکمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، مکمل صورت، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ صورت آپ پر سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس صورت میں اللہ نے فتوحات کی بات کی ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام بڑا خوش ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ صورت سن کر رونے لگے، تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں بشارت دے رہی ہے، اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جوک تا جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ بزرگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے۔ تو پھر انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق صحیح پریشان تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ چکے تھے کہ یہ گویا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آ گئی ہے، فتح آ گئی ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ اس صورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کی خبر دی کہ آپ کے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ صورت کب نازل ہوئی؟ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے 10 ہجری میں، تو 12 ذی الحجہ کو، وہ جو مینا کے 3 دن ہیں نا، تو ان میں جو درمیانہ دن ہے 12 ذی الحجہ، تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو خلاصہ یعنی میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پر قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اور نبی کریم اور قرآن کے علاوہ قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں امت کو اللہ کی طرف سے جو آپ پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن کی تشریح نازل ہوئی، آپ نے لوگوں کو پوری زندگی قرآن سکھانے کی کوشش کی ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر سے۔ تو یہ قرآن کریم یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ
کچھ بھی چیز دین نہیں ہے. دین قرآن ہے، قرآن اور قرآن کی تشریح. جب قرآن کہا جائے تو قرآن میں قرآن بھی آتا ہے اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ بھی آتی ہے. دین قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ قرآن سے شروع ہو کر اور قرآن کی تشریح سے شروع ہو کر اسی پر ہی دین ختم ہو جاتا ہے. اس دین میں، یہ دین اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا نام ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہ کرو. یعنی ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ ہم صرف اور صرف ما انزل اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے پابند ہیں. بس وہ قرآن کی صورت میں ہو یا قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ کی صورت میں ہو، بس یہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول، کسی جلیل القدر صحابی کا فتویٰ، یہ دین نہیں ہے. دین کی تشریح ہو سکتا ہے، دین کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن دین کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا اس سے. کسی عالم کو تو چھوڑیے، کسی امام کو تو چھوڑیے، کسی صحابی کو تو چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بطور نبی فرمائیں وہ تو دین ہے. جو بات آپ بطور نبی نہ فرمائیں تو نبی کی بات بھی دین نہیں ہوتی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. کوئی بیویوں کا اختلاف ہوا تو آپ نے فرما دیا میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل کر دی. کیا نام ہے اس سورت کا؟ سورۃ التحریم، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ کتنا زبردست سبق دیا ہے، کتنا بڑا سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کی بات بھی، نبی کی ہر بات دین ہے. جو بات نبی بطور دین فرمائیں، لیکن جو بات آپ بطور نبی نہ فرمائیں، جو بات آپ دنیاوی طور پر کوئی بات فرمائیں، نبی کی بات بھی دین نہیں ہوتی. جب نبی کی بات بھی جو نبی بطور دنیا کے فرمائیں وہ دین نہیں ہے، تو نبی کے بعد کس کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس کی بات کو دین سمجھا جائے؟ دین صرف اور صرف قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ کا نام ہے، اور کوئی چیز دین نہیں ہے. نہ ابو بکر کی بات دین ہے، نہ عمر کی بات دین ہے، نہ عثمان کی، نہ علی کی رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین. ہاں، ان کی بات سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم قرآن و حدیث پر اس طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح صحابہ کرام نے ہمیں عمل کر کے دکھایا. لیکن صحابہ کرام کی بات سے قرآن و حدیث میں اضافہ نہیں ہو سکتا. دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے. وقت ختم ہو گیا، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن کی فضیلت اور قرآن کی اہمیت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ دین سارے کا سارا قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہے. اسی لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کو ترجمے کے بغیر، مفہوم کے بغیر، تدبر کے بغیر پڑھے تو قرآن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں، الف لام میم 3 حرف ہیں. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم کی مثال آپ نے اس لیے دی، الف لام میم کا معنی کسی کو علم نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو باقاعدہ اس طرح سیکھے کہ اس میں تدبر حاصل کرنے کی کوشش کرے، پھر یہ 10 نیکیاں تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. پھر ایک آیت سیکھنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہو جاتا ہے. وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو اس کے دلائل پیش کرتا. آج اسی پر بس کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم سورہ انعام سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ انعام، اس کا ترجمہ، وہاں سے ہم اپنی کلاس کو
انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اگر کوئی بات حق نکلی ہے میرے منہ سے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی بات غلط نکلی ہے تو مجھ سے یا شیطان کی طرف سے ہے.